یشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو یہ ہوشیہ کی کتاب، اس کا جو 11 باب ہے، اس کی ایک آیت سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں متی میں سے کچھ ریڈ کر رہا تھا، تو وہاں سے کچھ خدا نے روشنی ڈالی، پرکاش ڈالا، تو اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے والے ہیں ابھی، جو متی میں خدا نے روشن کیا۔ تو وہ یہی بات ہے، یہی بات ہوشیہ میں ہے، یہی بات آگے جا کر متی میں لکھی ہوئی ہے۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، یعنی ایمان میں بچہ، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، لکھا ہے کہ بچہ مطلب غلام، لکھا ہے وارث اگرچہ بچہ ہے تو اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ تو اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، یعنی وارث تو تھا لیکن ابھی غلامی میں تھا۔ مصر میں اسرائیل غلامی میں تھا۔ تو جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، وارث اگر بچہ ہے اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو ایمان میں بچہ ہے۔ تو جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا یعنی غلامی میں تھا، میں نے اس سے محبت رکھی، غلامی میں بھی اس سے محبت رکھی، اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، یعنی غلامی سے چھڑایا۔ مصر سے بلایا یعنی غلامی سے چھڑایا، کیونکہ اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا یعنی غلامی میں تھا۔ اب یسوع ابھی بچے ہیں اور فرشتہ یوسف سے بات کر رہا ہے۔ یہ متی جہاں سے یسوع مسیح کے فضل سے، مکاشفہ کے روح سے پرکاش ملا، وہ ہے متی 2 باب اس کی 13 آیت۔ میتھیو چیپٹر 2 اینڈ 13 ورس۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو، خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا۔ یوسف کے خواب میں آیا ہے فرشتہ کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا۔ کس کو؟ بچے، کس بچے کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع کی، کہ اس کو اور اس کی ماں مریم کو لے کر مصر میں بھاگ جا۔ بھاگنا کیوں ہے اس نے؟ اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے۔ ہیرودیس کس بچے کو تلاش کرنے کو ہے؟ یسوع کو، بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے، یعنی مار ڈالے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا۔ کہاں رہا؟ مصر میں۔ یسوع بچے تھے جب، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ نبی کی معرفت خداوند نے کیا کہا تھا؟ کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ پرکاشن اس کے پیچھے، اس بیک گراؤنڈ کے پیچھے اسرائیل کی غلامی ہے، کہ مصر میں سے ہم نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ مصر میں کون تھے؟ مصر میں جو 70 جانے مصر میں غلام ہوئے۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم، اس میں بھی پرکاش ہے بیت لحم میں، وہ آگے جا کر اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اس کی ساری سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ یعنی یسوع کی عمر بھی اتنی ہی تھی، یعنی 2 برس سے زیادہ نہیں تھی، 2 برس سے کم اور یا 2 برس۔ تو اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے
تحقیق کیا تھا اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راہیل، اس میں بھی پرکاش ہے، اس میں بھی اسی کی بیک گراؤنڈ بھی جانیں گے۔ راہیل کون ہے؟ راہیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، یعنی جو ہیرودیس نے وہ بچے مروائے تھے تو راہیل کیوں رو رہی ہے بھائی؟ اس کی بھی اٹیچمنٹ ہے اس گھٹنا کے ساتھ راہیل کی۔ راہیل جو یعقوب یعنی جس کا نام اسرائیل ہوا اس کی بیوی، اور جس بیوی سے وہ بہت بہت محبت کرتا تھا، جس کے لیے اس نے 7 سال خدمت کی، تو راہیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور اس کی اٹیچمنٹ ہے اس منظر کی جو یہ ہوا، اس کی اٹیچمنٹ ہے پرانے عہد نامے میں، پیدائش کی کتاب میں، اتپت کی کتاب میں، وہاں سے وہاں اس کی اٹیچمنٹ ہے اس گھٹنا کی، اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ ہے نہیں۔ تو جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، یعنی جو یہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے 2 سال سے کم تھے یا 2 سال کے تھے، تو جب ہیرودیاس نے وہ سارے بچے مروائے تو اس کی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کب ہوا؟ یہی ہم اس کلام میں جانے والے۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ ہیرودیس کے وقت جو ہیرودیس کے دوارا بچے مروائے گئے، یعنی 2 سال سے کم اور 2 سال والے، تو ان بچوں کو راکھیل کے بچے، یعنی جو کلام ہے ان بچوں کو راکھیل کے بچے کہتا ہے۔ راکھیل جس کا نام یعقوب تھا اور بعد میں اسرائیل ہوا، اس کی چہیتی بیوی جیسے وہ محبت رکھتا تھا۔ اور اب ہم جا رہے ہیں اس گھٹنا کا جو لنک ہے، اس گھٹنا کے ساتھ جس کلام کا لنک ہے وہ ہے پیدائش، اتپت، جینیسس 29 باب اس کی 16 آیت کے ساتھ اس گھٹنا کا کنیکٹ ہے، لنک ہے۔ جینیسس 29 چیپٹر 16 ورس۔ اور لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیہا اور چھوٹی کا نام راخیل تھا۔ لیہا کی آنکھیں چندی تھی پر راکھیل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راکھیل پر فریفتہ تھا یعنی فدا تھا۔ سو اس نے کہا، یعنی یعقوب نے جس کا نام بعد میں اسرائیل ہوا، کہ تیری چھوٹی بیٹی راکھیل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کر دوں گا۔ لابان نے کہا اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھ کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راکھیل کی خاطر خدمت کرتا رہا لابان کی، پر وہ اسے راکھیل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ وہ سال 7 ہیں لیکن اس کو 7 دن کے برابر لگے، کیونکہ وہ راکھیل سے محبت کر رہا تھا۔ تو اس کی 4 پتنیاں تھیں، یعقوب کی جو آگے جا کے جس کا نام اسرائیل ہوا، لیہا یعنی راکھیل کی بڑی بہن اور لابان کی بڑی بیٹی۔ تو اس کے لیے بھی اس نے 7 سال خدمت کی۔ تو جو پہلی 7 سال خدمت کی راکھیل کے لیے کی، لیکن لابان نے اس کو لیہا کو دے دیا، اور پھر اس نے 7 سال خدمت کی راہیل کے لیے۔ تو پہلی بڑی بیٹی لیہا، پھر راکھیل، اور ان کی 2 داسیاں بلہا اور زلفا، ان پتنیوں سے۔ تب لیہا نے یہ پیدائش جینیسس 30 چیپٹر 20 ورس یعنی 30 باب اس کی 20 آیت۔ تب لیہا نے کہا
کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں، سو اس نے اس کا نام زبیلون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور ان ناموں میں بھی مکاشفے ہیں، یعنی پرکاش ہے، وہ ہم ضرور خدا کی مرضی ہوگی تو ناموں کے مکاشفہ پر بھی ضرور خدا کی مرضی سے، فضل سے یہ ضرور پورا ہوگا۔ اور راکھیل کے بیٹے تھے، جو راکھیل سے بیٹے ہوئے وہ ہیں یوسف اور بنیامین۔ اب یوسف، اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی، پنجابی میں بھی ہے، ہندی میں۔ اب یوسف جو ہے وہ یسوع مسیح کی آنے والے وقت کی تصویر ہے، اور بنیامین جو ہے وہ سچائی کی روح کی تصویر ہے، تمثیل ہے، تصویر ہے۔ تو راکھیل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے، اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راکھیل سے پیدا ہوئے تھے۔ تو متی میں کیا لکھا ہے کہ راکھیل جو ہے راما میں کیا آئی؟ آواز آئی، راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راحیل، یعنی یہاں پر متی میں راحیل لکھا ہے لیکن وہ راکھیل ہے۔ راکھیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ ہے نہیں۔ تو راکھیل کے بچے ہیں یوسف اور بنیامین۔ اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راکھیل سے پیدا ہوئے تھے۔ یعقوب کے ٹوٹل جو تھے وہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جو کہ آگے کے جا کے یہ 12 قبیلے ہوئے، جن کے نام سے 12 قبیلے ہیں، لیکن راکھیل سے جو بیٹے تھے وہ ہیں یوسف اور بنیامین۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم، یعنی بیت لحم کا مطلب ہے ہاؤس آف گاڈ، خدا کا گھر، اور اس کی ساری سرحدوں کے اندر کے ان سب، یعنی بیت لحم کی سرحدوں کے جتنے بھی اندر، ان کو لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کیا تھا، اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راکھیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ ہے نہیں۔ اب پیدائش، اتپت، جینیسس 35 چیپٹر 35 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، یعنی 9 آیت میں لکھا ہے، 9 چیپٹر میں لکھا ہے، اور یعقوب نے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو بڑو مند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیری سلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا۔ اب ابراہیم کا باپ جو ہے، ابراہیم جو ہے وہ اسحاق کا باپ ہے، اور اسحاق جو ہے وہ یعقوب کا باپ ہے، یعنی یعقوب اسرائیل کا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ کا جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا بیت ایل رکھا، یعنی خدا کا گھر۔ اب وہاں جو ہیرودیس نے بچے مروائے جس حد میں، وہ یہی بیت ایل ہے جو آگے کو جا کر بیت لحم ہوا۔
یہی، اور یہی ایک اور منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بیت ایل سے چلے اور افرت تھوڑی ہی دور راہ گیا تھا کہ راکھیل کے دردے زہ لگا۔ راکھیل حاملہ تھی، گربھوتی تھی، اور وضعِ حاملہ میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی، اس وجہ سے وہ ہیرودیس کا منظر بیت لحم کے سرحدوں میں جو بچے مروائے، وہ اس لیے راکھیل رو رہی ہے کیونکہ اس کے درد چھڑے۔ اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے یعنی یوسف ہو چکا تھا، اگر اس کے پڑھنے کے مطابق، اس کے بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا، ڈر مت، اب کے بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا، یعنی اب بنیامین ہو رہا ہے۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بن اونی رکھا، بنیامین یعنی بن اونی، اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راکھیل مر گئی اور افرت یعنی بیت لحم کے راستے میں دفن ہوئی۔ اسی لیے متی میں یہ جب ہیرودیس نے یہ کروایا، 2 سال سے کم اور 2 سال کے بچے مروائے بیت لحم کی سرحد میں، تو اس کے ساتھ یہ منظر، یہ حقیقت جڑی ہوئی ہے۔ اور راکھیل مر گئی وہاں سے، اور افرت یعنی بیت لحم کے راستے میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راکھیل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے، یعنی وہ بیت لحم جہاں پر وہ بچے مارے گئے، وہاں راکھیل کا جو تھی قبر تھی اور ستون تھا، اسی لیے راکھیل چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اب نوح کے بیٹے سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے نوح نبی کے، اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر، جہاں پر یہ ایک آدمی ہے مصر۔ اسرائیل بھی ایک آدمی ہے، بہت سے لوگ اسرائیل کو بہت پرشنسا دیتے، اسرائیل بھی ایک آدمی ہے۔ تو خدا نے صاف صاف لکھا ہے کہ میرے نمت تیرے ورد کوئی دوسرا دیوتا نہ ہوئے۔ اسرائیل بھی ایک، اگر آپ اسرائیل کی بہت زیادہ پرشنسا کرتے ہیں، اسرائیل بھی ایک آدمی ہے، اور آدمی تھا یعنی یعقوب۔ اگر آپ اسرائیل کی بہت پرشنسا کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی تھا، آپ ایک آدمی کی پرشنسا کر رہے ہیں، انسان کی لہو اور گوشت کی پرشنسا کر رہے ہیں۔ اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر۔ مصر بھی ایک ہماری آپ کی طرح انسان تھا، آدمی تھا، جو بعد میں دیش ہوا۔ اور یہ مصر جو تھا یہ نوح کے بیٹوں کا بیٹا تھا، نوح کے بیٹوں میں سے تھا، اور نوح کا بیٹا تھا حام، بنی حام۔ تو اس کے بیٹے کا بیٹا تھا مصر اور کنعان، یہ دونوں کوش، مصر، فوت اور کنعان، یہ نوح کے بیٹے، یعنی نوح ان کا دادا تھا جو آگے جا کے دیش بنے۔ تو نوح کا جو دوسرا بیٹا ہے حام کا بیٹا تھا مصر، جس کے نام کا شہر ہوا، اور وہاں اسرائیل یعنی یعقوب اسرائیل غلامی میں رہا۔ تو پیدائش 15 باب اس کی 12 آیت میں، سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس سے ابرام سے کہا کہ یقین جان کی تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا،
یعنی باپ دادا یعنی کنعان سے. کنعان ایک انسان تھا تو کنعان بعد میں ملک ہوا, اور نہایت پیڑھی میں دفن ہوگا, اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. تو وہاں پر کیا کہہ رہا ہے فرشتہ یوسف کو کہ اس کو لے کر مصر میں چلا جا جب تک ہیرودیس مر نہیں جاتا. یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جو ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, وہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہاں پر خداوند کیا کر رہے ہیں ابرام کو کہ اس لیے وہ غلام ہے وہاں تک تاکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. تو وہاں وہ کہہ رہا ہے یوسف کو کہ تو نے اس کو تب تک مصر میں رکھنا ہے جب تک میں تجھے نہ کہوں, یعنی جب تک ہیرودیس مر نہیں جاتا. یہاں پر اسرائیل اس لیے غلام کیا گیا, اس لیے غلام رہا 430 برس تک, یعنی 400 سال تک, کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. تو اموریوں کے گناہ پورے ہونے تک مصر کو 400 سال غلامی میں جانا پڑا. ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا جو سارا کا بیٹا تھا, اور اسحاق سے آگے یعقوب پیدا ہوا جس کا نام آگے کو اسرائیل ہوا. مصر میں سے اپنے بیٹے کو بلانے کا مطلب کہ یعنی خدا اس کو مصر کو دیش نہیں کہہ رہے, خدا مصر کو ایک انسان کر کے جانا ہے کہ میں تجھے اس کے ادھین کرتا ہوں, مصر کے ادھین, تو مصر کے ادھین چلا جا جب تک اموریوں کے گناہ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو خدا نے کیا کیا, مصر کی گود میں ڈال دیا, اسرائیل کو مصر کی گود میں ڈال دیا. تو اس کا باپ دادا ہے کنعان. تو پہلے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں ہمارے انسانی جیون میں, کہ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں رہنے, کہ جب تک یہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے تو فلانے رشتے کے پاس چلا جا. تو وہ تو جانتے نہیں تھے, لیکن خدا شروع سے جانتا تھا کہ جو مصر ہے وہ ان کا باپ دادا ہے, اور کنعان بھی ان کا باپ دادا ہے. ٹھیک ہے, تو خدا نے اس لیے مصر میں بھیجا کہ مصر ان کا باپ دادا تھا. تو خدا نے کہا کہ 400 سال تک تو اپنے بزرگ مصر کے پاس محفوظ ہے جب تک اموریوں کے گناہ پورے نہیں ہو جاتے. تو وہاں جب یسوع بچہ تھا تب یوسف سے کہا کہ تو تب تک مصر میں رہے گا جب تک میں تجھے نہیں کہتا. فرشتے نے کہا کہ جب تک ہیرودیس مر نہیں جاتا. تو یہ مطلب کہ ان میں یہ پوائنٹ ہیں اس کلام میں. تو خدا کا فضل ہے, خدا کا شکر ہے جو انہوں نے بخشش کی اور اپنی روشنی کو ظاہر کیا. تو مصر میں سے اپنے بیٹے کو بلانے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑانا اور ان کو وہ ملک دینا جس کا وعدہ ہوا تھا, یعنی کنعان. کنعان ان کا باپ دادا تھا اور مصر بھی ان کا باپ دادا تھا. لیکن غلام کچھ لوگوں نے, مصر کا جو اس وقت راجا تھا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا, اس نے ان کی دقتیں بڑھا دی, یعنی سختی کر دی ان پر. اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے, اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا. یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے 12 گوتروں کے لیے, یعقوب کے اسرائیل کے 12 بیٹوں کے لیے, 12 نسلوں کے لیے, 12 قبیلوں کے لیے, یعنی یہودی, کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا. خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے. تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو.